سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ویسے تو آپ کی شان و عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہے، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ اور اگر کردار کی بات کی جائے تو اشفاق بھائی، خوشی کے اندر تو ہر بندہ ساتھ دیتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ بندہ دکھ کے اندر بھی ساتھ کھڑا رہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر محاذ پر ہر جگہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہیں، اور ہر جگہ آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب بھی آقا علیہ السلام پریشان ہونے لگتے اس وقت یہ آپ کی دلجوئی کرتی، اور اس طرح کے جملے کہتی کہ آقا علیہ السلام کو تسکین قلب نصیب ہوتا۔ اور یوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر محاذ پر ہر جگہ پر آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام خود اس بات کو بطور فخر بیان فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی اہلیہ نہیں ملی۔ اور وہ اس اعتبار سے کہ جب زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی تھی، جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا یہ مجھ پر ایمان لائی تھی۔ اور سب سے آخر میں آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جب مجھے کوئی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ میرے قدموں پر نچھاور کیا بات ہے، یعنی یوں دیکھیں۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہیں پر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ دیکھیں وہ جو حدیث پاک ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بھی ارشاد فرما دیں اور میرا سلام بھی ارشاد فرما دیں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے، ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے موتیوں کا محل ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی شور و غل ہوگا، نہ اس میں کوئی تکلیف والی چیز ہوگی۔ اب شارحین نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ بھئی ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو موتیوں کا محل کیوں دیا گیا؟ کہا وہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان میں عورتوں میں سب سے پہلے سبقت لے گئی نا، سب سے پہلے یہ ایمان لے آئیں۔ اور وہ محل ایسا کیوں ہے کہ اس میں کوئی شور بھی نہیں، کوئی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں، کوئی تکلیف والی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ نے کبھی بھی آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی شور و غل کیا، اور نہ ہی کبھی ایذا اور رسانی والا آپ نے کوئی معاملہ کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جہاں ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، وہیں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آقا کو ناپسند ہو۔ اور ہر وہ چیز جس کا تعلق آقا سے ہوا کرتا تھا آپ اس کا بڑا اکرام کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ بڑا قحط ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو۔ جب یہ معاملہ عرض کیا تھا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے اس سلسلے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات چیت کی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں سے 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو ہے وہ تحفۃً حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا۔ اب غور کریں، ہر وہ چیز جس کا تعلق آقا سے جڑ جاتا تھا آپ اس کا بھی اکرام کیا کرتی تھی۔ یوں انہوں نے آقا علیہ السلام کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا۔